وسیلتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اس وقت پریس کلب حاصل پور کی سرزمین پر علماء اور قراء، ائمہ حضرات اور عوام اہل سنت اور بڑے بڑے جید بزرگ صحافی برادری اور اہل علاقہ کا بڑا اجتماع ہے اس حوالے سے کہ پاکستان میں ایک انتہائی افسوسناک معاملہ جو عاشق رسول محافظ مقام ختم نبوت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زندہ مجدہ ان کو گرفتار کر کے ایک ناپاک اور غیر شرعی غیر اخلاقی جو کام کیا گیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور تمام لوگ اہل اسلام، ایسے عظیم لیڈر، ایسے محقق عالم دین جو یقیناً بڑی دیر کے بعد ایسے محقق پیدا ہوتے ہیں، ان کی ہم حمایت بھی کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کے بیان کو ایک شوشہ بنا کر ملک و ملت، اسلام اور اہل سنت کے حوالے سے یہ جو ایک پراپوگینڈا کیا ہوا ہے، یہ اسلام کا نہیں ہے، یہ غیر اسلام لوگوں کا ہے، جن کا تعلق دین و اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت جماعت ہیں، ہمارے اکابرین بہت بڑے اکابرین ہیں، جن میں قریب کے دو بزرگ جن کا نام لیے بغیر میں نہیں رہ سکتا، شیخ الاسلام المسلمین اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ کی تعلیمات کے بالکل حق واضح کرنے والی شخصیت اگر بڑے صغیر میں ہے تو وہ جلالی صاحب ہے، اور دوسرے بزرگ اعلیٰ حضرت مشکل کشا امت میرے اور زمانے کے مرشد حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ سرکار قطب عالم سرکار کی تعلیمات کے جو علمی حوالے سے جو خدمات ہیں اور ان کے محافظ ہیں، وہ بھی الحمدللہ جلالی صاحب ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، اور ہم اس سٹیج کے ذریعے سے پاکستان حکام اعلیٰ اور تمام اداروں اور تمام لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جلالی صاحب اکیلے نہیں ہیں، پوری دنیا اسلام جن کا سچا عقیدہ اہل سنت جماعت ہے، وہ جلالی صاحب کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، ان کے پاس پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، لیکن یہ فکر جلالی صاحب کی فکر نہیں ہے، یہ تو اسلام کی فکر ہے، جس کی دین کی فکر ہے، جس پر جلالی صاحب نے نقطہ اٹھایا اور نہ سمجھ لوگ تھے وہ آڑے آئے۔ جیسا کہ ہمارے ایک استاد کا شعر ہے اور وہ پڑھا بھی کرتے تھے، اور تقریباً اکثر لوگ جانتے ہیں جو شعر و شاعری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا تھا کہ نشہ پلا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی۔ ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا پر، اور یہ جو سسٹم چلا ہوا ہے موبائلوں پر، اس پر سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ ایسے آگے ہیں جن کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کل ہمارا بیان کیا تھا اور آج کیا ہے۔ جیسا کہ میرے شیخ طریقت شاہ سید نصیر الدین نصیر، آپ اپنے بیان میں ایک شعر بیان کرتے تھے اور کرتے رہے کہ تھا ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کی نیچے زبان ہے۔ وہی لوگ جو پچھلے سال دن کا موقف اور تھا اور اس مہینے میں موقف اور ہے، یہ تو خدمات دین نہیں ہے، یہ شکر کا معاملہ ہے۔ یہ تھوڑا بہت نشہ بڑھاپے کا بھی ہوتا ہے، ارذل العمر کا بھی، بیکار عمر کا بھی نشہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہوش نہیں رہتا۔ اللہ کو سلیم فی جسم سلیم، تندرست عقل تندرست جسموں میں ہوتی ہے، یا چغلی اور غیبتوں کا نشہ بھی چڑھ جاتا ہے، یا جہالت کا نشہ بھی چڑھ جاتا ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں، اور پیسے کا نشہ بھی چڑھ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جلالی صاحب کے ساتھ یہ جو ناروا سلوک کیا گیا ہے کہ کسی نشے کی مد میں آتا ہو، اور کیا افسوس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہی لوگ جن کو ہم اپنا لیڈر مانا کرتے تھے اور جن کے ہم بیعت بھی نہ تھے، جن کی جماعت کے ہم رکن بھی نہ تھے، ہماری وفائیں ان کے ساتھ تھیں،
جب وہ پروگرام کرتے تو ہم فورٹ عباس میں رہ کر، حاصل پور میں رہ کر، دور دراز چولستان کے قریب علاقوں میں، بھاولپور کے اور بھاول نگر کے مضافات میں رہ کر ان کی حمایت کے لیے یہاں سے گاڑیاں بھیجا کرتے تھے۔ آج وہ وقت آیا کہ جناب والا خوشبودار توام کی ڈشوں کے قریب بیٹھ کر ان کے ہوش گم ہو گئے کہ پچھلے سال، اس سے پچھلے سال ان کے عقائد اور اعلان اور تھے، اس دفعہ اور ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم تائید کرتے ہیں اس چیز کی کہ جلالی صاحب حق پر ہیں اور جو ان کے خلاف ہیں وہ حق پر نہیں ہیں۔ جلالی صاحب حق پر ہیں، اور جلالی صاحب یہ کوئی یعنی چھوٹے علم کے آدمی کی بات نہیں ہے۔ یقین جانیے، میں نے یعنی دور دراز تک پاکستان کے علاوہ کئی ملکوں میں ہم رابطہ، ہمارے اعزاء بھی ہیں، دوست احباب بھی رابطہ رہتا ہے۔ جلالی صاحب اس وقت انٹرنیشنل لیول کے عالم ہیں۔ پورے عرب، پوری وہابیت، تمام بد مذہب اور بد مسلک جتنے لوگ ہیں، اگر ہر مسلک پر کسی کے ساتھ مکمل مقابلہ کرنے کی کوئی مکمل صلاحیت رکھتا ہے تو وہ مرد مجاہد حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب ہے۔ باقی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں جناب والا جھول جائے گا، یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ شخصیت ہے، یہ علم کے وہ پہاڑ ہیں، یہ مرد مجاہد ہیں، یہ بالکل یعنی کہ اپنے موقف سے اور جو عقیدہ اہل سنت سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم الحمدللہ عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے ان کی بیعت میں ہیں۔ ہم ہو رہے ہیں، کھڑے ہیں قافلہ یزید میں، مگر ہمیں انتظار ہے حسین کے آنے کا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو حضرت علامہ ڈاکٹر آصف آصف جلالی صاحب کا جو فکر اور جو ان کا مطالبہ، جو ان کے صحیح تشریحات دین کی، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور الحمدللہ ہم اوپر والی سطح سے لے کر نیچے والی سطح تک جتنے لوگ اس سازش میں ملوث ہو کر جلالی صاحب کیا بلکہ اہل سنت کے خلاف جو پراپیگنڈے میں ہیں، ہم ان کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ عقیدہ اہل سنت کے ساتھ جلالی صاحب سے لے کر حاصل پور کی سرزمین تک، حاصل پور سے لے کر بھاول نگر اور اسلام آباد پشاور سے لے کر کراچی تک جتنے ہمارے حق لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار ہیں، چلیں گے بھی صحیح اور حمایت بھی کریں گے۔ ہم حکومت اور ان لوگوں سے، اور ہم پوری توقع رکھتے ہیں عدلیہ پر کہ عدلیہ جو ہے وہ ضرور دیکھے گی، انصاف کے تقاضے پورے کرے گی۔ حضرت جلالی صاحب کے ساتھ ہم جو ہیں یہ امید رکھتے ہیں کہ کسی قسم کا بھی اس کے بعد ناروا سلوک نہیں کیا جائے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، بلا امتیاز ہم ہر آدمی کوئی نہ کوئی کسی پیر خانے سے منسلک ہے، اس چیز سے ہٹ کر ہم اہل سنت تو ہے نا، ہمارے پاس پیر خانے زندہ باد ہے اور رہیں گے، لیکن یاد رکھیے جلالی صاحب کا وجود، ان کا علم ضائع ہو جانا کئی سالوں تک ملک و ملت پر یعنی کہ اندھیر چھا جائے گا، اور بد مذہب اور بد مسلک لوگ جب دیر چاہیں گے، جہاں چاہیں گے حملہ کرنے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن ہم حملہ نہیں کرنے دیں گے، بلکہ ہم ان کو باور کرا دیں گے اور سمجھا دیں گے کہ جب تک حضور کا کوئی بھی غلام اس دنیا پر رہے گا سچا بکنے والا نہیں۔ جیسے کہ کہا گیا نا کہ کوئی کہتا بھی ہم چنے نہیں بیچتے تو کوئی نہ بیچے، کوئی کہتا ہم یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، ہم نہ چنے کی بات کرتے ہیں نہ چاول کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی عظمت کے پاسبان بھی ہیں اور غلام بھی ہیں، اور عظمت رسول کے ساتھ ساتھ عظمت صحابہ، اہل بیت اطہار، ائمہ دین، ائمہ فقہ اور اولیاء کاملین اور علماء حق اہل سنت جماعت، جن کا عقیدہ اور طریقہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یا اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ سرکار یا حضرت غزالی زمان سرکار کے مطابق ہے، ہم ان کو آپ کا سر کا تاج مانیں گے اپنے کا۔ اگر کوئی اس سے ہٹے گا تو پھر ہم بھی اس سے ہٹ جائیں گے، ہم بالکل کسی کا ایسے کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اہل سنت ہیں، رہیں گے اور حمایت کرتے ہیں، کریں گے۔ جلالی صاحب کی ہم بالکل ساتھ ہیں، ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، ان کو بلا وجہ بغیر جواز کے ان کو گرفتار کیا جائے، باعزت طریقے سے ان کو رہا کیا جائے، اور رہائی کے اوپر یعنی ان کی جو ایف آئی آر ہے اس کو بے بنیاد اور بے گناہ کر کے خارج کر دیا جائے، اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کے عظیم عالم کی قدر کی جائے۔ اور ہم ساتھ ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ، جن کے برادر میرے سے قبل میرے جماعت کے بہت بڑے عالم دین
اور الحمدللہ ضلع بہاولپور کے ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت کے بیان کر رہے تھے، بعد میں دوست بیان کریں گے۔ ان صاحبوں کی بڑی خدمات ہے، ہم ان کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جلالی صاحب نے جو بیانات کیے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں احادیث قرآن و سنت کو بیان کرنے کا اور صحیح مفاہیم اخذ کرنے کی جو صلاحیت اس دور میں جلالی صاحب کے پاس موجود ہے، اللہ کی دی اور کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ حقیقت میں ایک دن میں ایک بہت بڑے عالم دین اہل سنت کے ان کے پاس بیٹھا تھا، کسی وجہ سے حاضر ہوا تو انہوں نے خود بہت بڑے موقع گئے، وہ عالم دین ہیں اور مدرس ہیں اور پورے پاکستان کے ان کے پاس طلباء کئی علاقوں میں آپ پڑھنے آتے ہیں، صرف و نحو، گرامر، قرآن و حدیث، فقہ۔ تو جناب عالم کہہ رہے تھے اگر اس وقت پورے برِ صغیر میں حدیث پاک کا صحیح پڑھانے کا ماہر کوئی استاد ہے تو جلالی صاحب ہے۔ ان کے بعد کوئی ایسا بندہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم میڈیا کے حوالے سے یعنی یہ پیغام پہنچاتے ہیں اور اپنے میڈیا کے تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس معاملے میں تعاون کیا۔ اللہ تعالی ہمارے میڈیا کو شاد اور آباد رکھے، حق اور حقائق اور حقیقت کو اسی طرح کو اجاگر کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہمارا ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آله وصحبه يا نور الله۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، صدق العظيم وبلغنا رسول النبي الأمي الكريم الأمين۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، بلکہ جلالی خنجر خوخاں پر کے بار ادا سے کہہ دو کہ خیر منائے نشر کرے۔ دوستان گرامی قدر، آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں منتخب ہوئے ہیں، ہمارے اوپر عرصہ دراز سے یہ لیبل تھا کہ اہل سنت میں رافضیت گھسی ہوئی ہے۔ یہ لیبل ہمارے اوپر عرصہ دراز سے لگا ہوا تھا، لیکن آج اس شیر دل جنرال اہل سنت مجاہد ملت اسلامیہ تمام اس صدی کے مجدد ملت حاضرہ جناب ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب نے وہ کام کیا ہے جس سے اہل سنت اور خارجیت کو علیحدہ علیحدہ کرتے رکھ دیا ہے۔ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ آج خارجیوں کی اور رافضیوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ رافضی کون ہے جو ہماری صفوں میں تھے، اہل سنت کے بقا کے حقوق کی جنگ لانے کے لیے کون لوگ ہیں۔ الحمدللہ عظمت جلالی کے لیے، اس پیغمبر اسلام کے لیے انہوں نے جو کام کر رہے ہیں وہ دین کی فلاح و بہبود کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اور اہل بیت کی عزت و توقیر کے تحفظ کے لیے، عزت صحابہ کرام کے لیے جو کام انہوں نے جھنڈا جو اس مضبوطی کے ساتھ تھاما ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز میں دعوے سے کہتا ہوں وہ کبھی ڈگمگائے گا نہیں، وہ ایک پہاڑ کی طرح کھڑا رہے گا۔ اور ہم سنی تحریک نے ہمیشہ دین کی سربلندی کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے، تحفظ عظمت اہل بیت کے لیے، تحفظ حقوق اہل سنت کے لیے، تحفظ علماء اہل سنت کے لیے اپنی جان کے نذرانے دیے ہیں، لیکن کبھی ہمارے قدم متزلزل نہیں ہوئے۔ ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، یزیدیت نے سنی تحریک کے نشتر پارک پہ 63 جنازے نکالے، شاید ان کا مقصد تھا کہ اسلام مٹ جائے گا۔ نہیں، خدا نے اسلام کی فطرت میں یہ لچک رکھی ہے، اتنا ہی اچھلے گا جتنا کہ دباد ہو گئے۔ اے ظالموں، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والی وہ بکواس کر رہی تھی، صحابہ کرام اور وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کی روبے نمائندہ پر وہ تہمت درازی کر رہے تھے، اس کی زبان کھینچ دیں گے ہم، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو بھی کوئی یہ زبان درازی صحابہ کی عظمت پہ کرے گا ہم اس کی جان لے لیں گے۔
جب ہم جانا دینا جانتے ہیں تو لینا بھی جانتے ہیں. ہم حکمران ملک سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ تمہاری صفوں میں قادیانیت پرست بیٹھے ہیں ان کو نکالا جائے، اور جو لوگ دوہری شہریت لے کے بیٹھے ہیں وہ دین اور پاکستان کے دشمن ہیں، غدار ہیں، باغی ہیں، ان کو اب اعلیٰ عہدوں سے ہٹایا جائے. وہ لوگ جو قادیانیت پرستی کرتے ہیں یہاں کر، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے نمائندے دوہری شریعت والے نہیں بن سکتے. یہ ان لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ دین کی سربلندی کے لیے حاصل کیا تھا. یہ ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ اسلامی تجربہ گاہ حاصل کرنے کے لیے لیا گیا تھا. آج یہاں دشمنان دین جو جاہل پارلیمنٹ میں 342 ممبر بیٹھے ہیں جن کو اسلام کے الف کا نہیں پتا، وہ اسلام کے بارے میں کبھی کرونا کا بہانہ بنا کر مسجدوں سے نکالتے ہیں. یا اس غیور مسلمانوں، ہمیں دیکھنا ہوگا کبھی ممتاز قادری کو تحفظ ناموس رسالت کی بقا کے لیے اس نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، اس نے تاثیر کو باطل جہنم کیا، اس کو تختہ دار پہ لٹکایا. پاکستان بنانے میں علم الدین غازی شہید کا خون شامل تھا. ان لوگوں نے ہمارے اکابرین کے اس مقصد کو مٹانے کے لیے ہمارے منہ کے اوپر تماچا مارا ممتاز قادری کو پھانسی دے کر. لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں علم الدین غازی خنجر چھوڑ کے گیا تھا اور ممتاز قادری اپنی وہ کلاشنکوف چھوڑ کے گیا ہے. اب بھی کوئی عظمت صحابہ پر بکواس کرے گا، عظمت مصطفیٰ پہ کرے گا تو ہم اس کا وہی حشر کریں گے جو اس نے تاثیر کر دیا ہے. دوستو، ہم ہمیشہ سنی تحریک نے وہ کام کیا ہے جو دین میں جس کی فلاح ہو، جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہوں، جس میں صحابہ کرام کی طرز زندگی ہو. ہم ہمیشہ حق کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ رہیں گے. ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت رہیں گے. لیکن آج جو یہ نظریہ چند آیتیں پڑھ کر وہ مولانا کو جلالی صاحب کے خلاف بول رہے ہیں، ان کو اپنی زبان بند کر لینی چاہیے. فوج کے داخل لیں یا بتا دیں کہ ہم رافضی ہو چکے ہیں. ہم اعلان کرتے ہیں ہم جلالی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں، بلکہ حکم کرتے ہیں کہ اسے فی الفور رہا دیا جائے. اگر تم نے کسی بد مذہب کے کہنے پر یہ FIR دی ہے تو اگر ایسا ہوگا تو پورے ملک میں امن قائم نہیں رہے گا. اے اسلام کو ماننے والوں، مصطفی سپاہیوں، اگر ہم کہا دیں گے تو آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. جلالی صاحب کی رہائی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے، تحفظ عظمت عہد بیت کے لیے، صحابہ کرام کی خدمت کے لیے، دین کا نفاذ مصطفیٰ کے لیے پاکستان میں ساتھ ہوگے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ العزیز ہم ہر سطح پر جلالی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ساتھ رہیں گے. جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر تیرا خدا بندی عجم ہو جائے. مرسلین سن مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علماء کرام نے اپنے خیالات کا اظہار فرما دیا ہے. میں یہی عرض کروں گا کہ ہمارا وطن عزیز پاکستان بہت ہی بابرکت وطن عزیز ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور اس کی بنیادوں میں ہمارے عظیم المرتبہ اولیاء، علماء اور بزرگوں، ماں بہنوں کے خون کے قطرات ابھی بھی موجود ہیں. ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ اس میں فرقہ واریت کو ہوا دی جائے. موجودہ جو صورتحال ہے اس میں اہل تشیع کی طرف سے فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے اور اہل سنت کے مستند عالم دین کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے مطالبات حکومت نے نہ مانے تو ہم جلالی صاحب کے مرکز کا گھیراؤ کریں گے. یہ حکومت کو دھمکی بنتی ہے. ہم دھمکی نہیں دے رہے، ہم اپیل کر رہے ہیں. لیکن ہم ساتھ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں اس وقت پریس قلم میں ہمارے ہاتھ میں اگر گن نہیں ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے ہم نے چوڑیاں بھی نہیں پہنی ہے. ساتھ یہ بھی بتائیں گے اگر کسی رافضی خنزیر نے ادارہ صراط مستقیم کا روک دیا، پورے پاکستان میں ایک امام باڑہ نہیں بچے گا انشاءاللہ. اگر جلالی صاحب کے ایک بال کی طرف کسی رافضی نے نظر
اس پہ فرقہ واریت کہوا دی جائے، اہل سنت کے جید عالم جلالی صاحب فیل فور رہا کیا جائے، یہ علماء کا مسئلہ ہے، علماء کو بٹھایا جائے. یہ مسئلہ عدالت میں آپ تو جلالی صاحب گرفتار ہے نا، جو مخالف ہے انہیں بلا دیا جائے اور وہاں بیٹھ کے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں مسئلے کو حل کیا جائے. اور آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ انشاءاللہ فتح حق ہوتی ہے. حق کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے. چلو ہر سو صداقت کے علم لہراتے جانا ہے، ملا کے کندھے سے کندھا افق پہ چھاتے جانا ہے. جلالی صاحب آپ سلامت رہیں، ہماری عمریں آپ کو لگ جائیں. قبلہ نے کلمہ پڑھ کے یہ بات کی تھی، میں حضور کی عزت کی قسم کھا کر یہ بات کرتا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں جلالی صاحب گستاخ ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، جلالی صاحب تو بڑے ہیں، میں نکمہ سا مولوی ہوں. میرا نظریہ یہ ہے جس مٹی پر خاتون جنت کی مبارک نالین لگی، میری ماں جیسی کروڑوں ماں اس خاک پہ قربان. اگر جلالی صاحب محب اہل بیت نہیں ہے تو کائنات میں کسی ماں نے محب اہل بیت جنے نہیں ہے. اور اہل بیت کی محبت کے لیے، حضور کی محبت کے لیے، اس کے صحابہ کے لیے ہم حاضر ہیں. جلالی صاحب آپ جیل میں اکیلے نہیں ہیں، حضور کا ہر غیرت مند غلام سنی آپ کے ساتھ ہے. اور ہم امید کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے ہمارا پیغام پہنچے گا اور ہماری حکومت جلالی صاحب کو جلد از جلد رہا کرے گی. اگر نہیں کرے گی، جو ہمارے مرکز کی طرف سے کال آئے گی ہم ہر وقت لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں. آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم سرورت مختصر سے بات کرنا چاہتا ہوں. آج سے ایک ہفتہ قبل جب 181 مراد میں مشتاق مسیح نامی شخص نے اسی ہمارے پریس کلب کی توسط سے اپنی بیوی سمیت اسلام کی حقانیت کو دیکھتے ہوئے، اسلام کو ایک سچا پکا مذہب گردانتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہونے کا شرف حاصل کیا تھا. اور انتہائی خوشی کی بات بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ وہ مشتاق مسیح جس کا نام محمد مشتاق رکھا گیا تھا، آج دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے ایک ہفتہ کے بعد آج وہ اپنے اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے راہ ہدایت دیتا ہے. میں تمام یہاں پر علماء کرام بھی موجود ہیں اور ایک روایت چلتی آ رہی ہے کہ جہاں 40 آدمی جمع ہوتے ہیں وہاں پر ایک اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. تو تمام حضرات اس ہمارے مسلمان ہونے والے نامسلم بزرگ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کریں گے. اور اس آج کی اس پریس کانفرنس کا جو اختتام دعا کے بعد ہوگا، صرف ایک چھوٹا سا شعر، اور جو یہ میں شعر پڑھنے لگا ہوں یہ سرزمین ہندوستان میں، کفار کی سرزمین میں شکیل عارفی نامی شخص نے 10 سے 15 ہزار کے مجمع میں جب پڑھا تو مجمع میں ایسی رکت طاری ہو گئی کہ تمام مجمع کھڑا ہو کر وہاں پر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کے نعروں سے گونج رہا. دنیا کے سارے یزید، دنیا کے سارے یزید، دنیا کے سارے یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سارے یزید اسی غم میں مر گئے. سر مل گیا حسین کا مگر بیت نہ ملی.
जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बैठाए सताया गया, जिसके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, जिसकी मस्तूरात के खैमों को जलाया गया, सर सजदा में रखकर नोश कर दिया, जिसने शहादत का जाम उस हुसैन इब्ने हाजर पे लाखों सलाम लाखों सलाम लाखों सलाम। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। यजीद ने पानी पे पहरे बिठा दिए, यजीद ने पानी पे पहरे बिठा दिए, प्यासों ने उठ के खून के दरिया बहा दिए, खून के दरिया बहा दिए, खून के दरिया बहा दिए। अब मैं इलामा मुनीर अहमद सईदी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, वतन पाकिस्तान के लिए और इस कोरोना जैसी मनहूस बीमारी से छुटकारे के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए, अहले सुन्नत के लिए दुआ करें। हमें एक नेक मकसद के लिए जो हम जमा हुए हैं, मौला हमारी हाजिरी को कबूल कर। आलम इस्लाम के अजीम आलमदीन जिनके साथ जुल्म नाइंसाफ़ी हो रही है, मौला करीम उन्हें बाइज़्ज़त जल्द रिहाई नसीब फरमाए। हमारे हुक्मरानों को अक्ल और समझ और शऊर अता फरमाए। ऐ परवरदिगार आलम हमें अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए, हमें सहाबा इकराम का प्यार नसीब फरमाए, हमें हुजूर का इश्क नसीब फरमाए, हमें सच्चा पक्का अहले बैत का गुलाम बना, दरे ज़हरा का नौकर बना, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की गुलामी नसीब फरमाए। मौला करीम डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली दामद बरकातुहुल आलिया का साया आतिफत दराज फरमाए, उनके बदखाहों हासिदों को नीस्त नाबूद फरमाए। जो कैम खानी साहब ने बताया, मोहम्मद मुश्ताक हमारे भाई जो फौत हुए, मौला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, परवरदिगार आलम बेहिसाब जन्नत अता फरमाए, बेहिसाब बख्शिश फरमाए। ऐ खालिक व मालिक मौला, इस वक्त मुल्क अंदरूनी बैरूनी खलफशात साजिशों का शिकार है, परवरदिगार आलम हमारे मुल्क को अमन और सलाम के हवाला फिरका वारियत से, दहशतगर्दी से हमारे मुल्क को, हमारे वतन को महफूज फरमा। कोरोना वायरस की वबा मौला जो तेरे बंदे मुतासिर हुए उन्हें जल्द शिफा दे, जो बचे हुए हैं उन्हें महफूज फरमा। इस खौफ से, इस वबा से हम सबको निजात अता फरमा। मौला अपने घरों के दरवाजे अपने बंदों पे खोल दे। इस प्रेस क्लब में जो जलाली साहब से मोहब्बत करने वाले, हक का साथ देने वाले और हक को समझने वाले और हक की आवाज़ बुलंद करने वाले और हक की आवाज़ बुलंद करने वाले की हिमायत करने वाले जो जमा हुए, मौला कदम कदम पे लेके आता, कदम पर कदम पे दुनिया में आखिरत में इसका बेहतर अजर अता फरमा। हमारे साफी भाइयों को मौला करीम जो हमारी आवाज़ को ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाते हैं, मौला करीम इनकी तमाम मुश्किलें आसान फरमा और इज़्ज़त अता फरमा और इज़्ज़त अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या इज़्ज़त रसूल के पास बा रसूल के पास बा है, पास बा है, चादर बतूल के पास बा है, पास बा है। दरवाजे पे खड़े होके ये नारा लगा प्रेस क्लब के मेहमान इधर ही ठहरेंगे, इनका इजलास है बाद में। तमाम दोस्त भी दरवाजे तो बाहर खड़े हो जाओ। आ जाओ हजरत, आ जाओ बाहर आ जाओ।